الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية الإنفاق بغض الأنصار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات ذی وقار، مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. خالق ارض و سما نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات محترم، محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں
اہل ایمان شہدائے اسلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ قربانیوں کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ اور جاوید رہے، آنے والی نسلیں اس بات کو یاد رکھ سکیں کہ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے پھولوں کی سیج پہ چل کے نہیں پہنچا، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ تھوڑی سی کو کم کر دیں۔ حضرات محترم، اسلام جو ہم تک پہنچ چکا ہے، جن سلسلوں سے پہنچا، اگر ان سلسلوں میں اصحاب رسول کو نکال دیا جائے تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچتی ہے، نہ اسلام کی تصویر بچتی ہے۔ ہر چیز شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گی اگر اصحاب رسول کی جماعت کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ یہ دین ہم تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادا کیا۔ حضرات محترم، آج کی اس مختصر گفتگو میں میں آپ کے سامنے مقام صحابیت بیان کروں گا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ سبب کے بغیر مضمون کو بیان کرنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہو میں کیوں بیان کر رہا ہوں، آپ کیوں سن رہے ہیں، پھر بات کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کا آغاز یوں کرنا چاہوں گا۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی کہ جب دشمنان اسلام نے اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا کہ لوگوں کے دلوں سے، ان کے قلوب و اذہان سے اور اس دنیا سے اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس دین کے جو لیڈر رہنما ہیں، جس کا دین چلتا ہے، اس کو ہم برا بلا کہتے ہیں، اس سے دین کا کافی نقصان ہوگا۔ کسی عقل مند نے کہا یہ تو پلاننگ تم کر رہے ہو، یہ تمہاری کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں گستاخی کرو گے، گستاخ ڈکلیئر کر کے تمہاری گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ میں تمہیں طریقہ
یہ بتاتا ہوں کہ تم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانا ہے تو تم اصحاب رسول کو برا بلا کہو، اس سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا اگر ہمسائے کو تکلیف ہو تو اس کے کتے کو مار دیا کرتے ہیں جو رکھوالی کرتا ہے، اس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتے۔ اگر ڈائریکٹ نبی کائنات پہ حملہ کیا تو گستاخ ڈکلیئر کیے جاؤ گے۔ اصحاب رسول کو تکلیف پہنچاؤ تو نبی کائنات کو تکلیف پہنچے گی اور اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا کہنا کر دیا، شروع کر دیا۔ انہوں نے تحریک چلائی، کہا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں صرف علی جنتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ باقی سارے اصحاب جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے نعرہ لگایا، لوگوں کو گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیا، اصحاب رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، ان کے گناہوں کا تذکرہ ممبر و محراب پہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں یہ پھیلا دیا کہ فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کی یہ گستاخی ہے، فلاں کا یہ گناہ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اصحاب رسول کی جو عزت تھی، جو توقیر تھی، اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی آواز بھی کم کر دیں، اس کو نقصانے کی کوشش کی۔ حضرات محترم، تھوڑی سی آواز بھی کم کر دیں۔ حضرات محترم، یوں انہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص، ان میں عیب اور ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا اس منبر کی وساطت سے، حضرات محترم، نبی کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ میری بات پہ غور کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ محدثین نے صحابہ کرام کے مقام، ان کی شان اور عظمت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کے چیپٹر میں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایمان کے چیپٹر میں یہ بیان کیا ہے کہ الایمان حب الانصار، کہ یہ ایمان ہے انصار سے محبت کرنا، اور انصار سے منافقت کرنا، اس سے بغض کرنا، یہ ایمان نہیں بلکہ منافقت کی نشانی ہے۔ حضرات محترم، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس سٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے یار بیٹھ جائیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان بیان کرنا، ان کی عظمت مقام کو بیان کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جو شخص اصحاب رسول کی تنقیص کرتا ہے، اصحاب رسول کے ایمان میں شک کرتا ہے، اصحاب رسول کو برا بلا کہتا ہے، اصحاب رسول کو منافق کہتا ہے، اصحاب رسول کو دین سے پھرا ہوا کہتا ہے، اصحاب رسول کو نبی کا گستاخ کہتا ہے، اصحاب رسول کو قابض کہتا ہے، میرا یہ ایمان ہے، میں نہیں کہتا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح مثال ہے، فرمایا کہ جس شخص نے مجھ محمد سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصحاب رسول سے محبت کرے، اور جو اصحاب رسول سے بغض رکھے گا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ لہذا جس دل میں نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں رتی کے رائی کے برابر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گیا، ان کے شک کے بارے میں اس کو اپنے ایمان کی ذرا دوبارہ علی کرنی چاہیے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے۔ حضرات محترم،
मकाम सहाबा, इतना अजीम उन्वान आज क्यों नौबत पेश आई? सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कोई दीन से आरी, न शक्ल सूरत दीन वाली न ईमान वाली, उठ के असहाबे रसूल को बुरा भला कहते हैं और उनको दीन से आरी कहते हैं। हम तो कतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहले सुन्नत का अकीदा नोट करके ले जाए और यही अकीदा हर अहले सुन्नत का होना चाहिए। सहाबतु कुल्लुहुम आदूलुन, के नबी का हर सहाबी आदिल है, नबी का हर सहाबी जन्नती है। जो उनको जन्नती नहीं मानता उसको अपने ईमान की खैर करनी चाहिए। यह अकीदा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हजरात, ये कैसे हो सकता है जिनके ईमान की गवाही मालिके कायनात दे दे? मैं कौन हो सकता हूं? दुनिया की कोई ताकत उसको कैसे जुटला सकती है जिसके ईमान की गवाही अल्लाह का कुरान दे दे? कोई जुर्रत कैसे कर सकता है? ये तो, और ये मेरी बात याद रखना, ये जज्बात नहीं है, ये अकीदा है। असहाबे रसूल को बुरा भला कहना, इसका नुकसान कितना है, इसका डायरेक्ट एक्शन, इसकी ज़रब अल्लाह के कुरान पे होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे होती है। अब जरा गौर करें कैसे। अल्लाह ने फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, वो किसने कह दिया? अल्लाह ने कह दिया उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत पे हैं। अल्लाह ने कह दिया उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी, बयानिया जारी कर दिया, उनकी रिफत मकाम अजमत को बयान कर दिया। अब अगर कोई उठ के उन असहाब के बारे में कहे कि ये भी जन्नती नहीं है, ये भी जन्नती नहीं है, अल्लाह इससे भी राजी नहीं है, अल्लाह इससे भी राजी नहीं है, बताए वो किसकी बात का इनकार रहा है? बताए जरा। वो अल्लाह की जात का इनकार कर रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कर रहा है। लॉजिक देखें जरा, सुने, नोट करें जरा पॉइंट। अगर मैं किसी से ये बात कहता हूं या आप किसी से ये बात कहते हैं कि ये अल्लाह के कुरान ने ये बात कही है, वो सीधा कह दे कि ये झूठ है, ये क्या है? जुमले पे गौर करना। उसको कहा जाए कुरान में ये लिखा है, आयत दिखा दी जाए, वो कहे कि ये झूठ है, रब का कुरान झूठ बोलता है, तो बताएं मैं और आप गवारा करेंगे इस बात को सुनने के लिए? क्या हम में से कुछ शख्स फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, ये मुसलमान है? और तुम कुरान का सरी इनकार कर रहे हो और फिर तुम कैसे मुसलमान हो? मैं और आप इसको कभी भी तस्लीम, यार ये इस डायरेक्ट अल्लाह के कुरान का इनकार कर रहा है। अब जब हम इसके ईमान को पूरा नहीं समझते तो जो इनडायरेक्ट अल्लाह के कुरान पे अटैक करे, अल्लाह ने कहा मैं अबू बकर से राजी, उमर से राजी, उस्मान से राजी, अली से राजी, तलहा जुबैर से राजी, मैं बदर वालों से राजी, ओहद वालों से राजी, हुनैन वालों से राजी, मैं फतह मक्का में शामिल होने वालों से राजी। जब अल्लाह उनके बारे में कह दे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, तो फिर अगर कोई उठ के कहे इससे भी अल्लाह नाराज है, इससे भी अल्लाह नाराज है, तो बताए वो कुरान पे अटैक नहीं कर रहा तो फिर और क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट कुरान पे अटैक है। हजरात मोहतरम, ये मामूली मसला नहीं है, ये अकीदे का मसला है। मसला क्या है हमारा? जो असहाबे रसूल को बुरा भला कहता है वो अल्लाह के नबी की जुबान को झूठा कहता है। अल्लाहु अकबर कबीर। वो कैसे कामयाब हो सकता है? जिस जुबान से नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरी मोहब्बत के लिए हसनैन करीमैन की मोहब्बत से गुजर के आना पड़ेगा। जिसको हसनैन करीमैन से मोहब्बत नहीं वो मुझ मोहम्मद की मोहब्बत का दावा कर सकता?
وہ مجھ محمد کی محبت کا دعویٰ کر سکتا؟ ایک طرف کہے میں عاشق رسول ہوں اور حسنین کریمین کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہو سکتا؟ یہ کس نے فرمایا؟ یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی زبان سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصار پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ اسی زبان سے نبی کائنات نے فرمایا کہ میرے تمام اصحاب ان سے محبت میری وجہ سے کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے اصحاب سے بھی محبت کرے گا، جو میرے اصحاب سے بغض کرے گا وہ مجھ محمد سے بھی بغض کرے گا۔ اسی زبان سے ارشاد فرمایا، اسی زبان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو اگر کائنات کے تمام لوگ، تم صحابہ کی بات کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب کے اعمال کو تولا جائے اور ابو بکر کے اعمال کے برابر ان تمام لوگوں کے اعمال پہنچ سکتے، یہ کس نے فرمایا؟ کمو پیش 18 دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ کس نے فرمایا؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے بدر والوں کو معاف کر دیا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ بدر والے ہیں، اگر آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ احد والے آج کے بعد کوئی عمل نہ کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو ان فرامین کو سننے کے بعد بھی کہے کہ میں عثمان کو مسلمان نہیں مانتا، میں ابو بکر کو نہیں مانتا، میں عمر کو نہیں مانتا، میں سیدنا امیر معاویہ کو نہیں مانتا، میں طلحہ زبیر کو نہیں مانتا، آپ بتائیں وہ کس کی نفی کر رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب سب کے بارے میں جنتی ہے تو میری نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی کی بات کو جھوٹا ہونے دیا؟ بولو کبھی بھی جھوٹا ہونے دیا؟ ذرا کوئی ایک واقعہ بتائے تو صحیح۔ اور جہاں کچھ نئی منظر بھی تھا اللہ نے اسباب پیدا کر کے اپنی نبی کی بات کی لاج رکھی ہے۔ اگر نبی کی بات جھوٹی ہو جائے کائنات کے رب کی قسم ہے پورا دین کی جو بنیاد ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نکلا؟ اور جو بات اللہ کے نبی فرما دیں اللہ اس کو پورا کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ فلاں موقع پہ نبی نے یہ بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، دین کے دوسرے معاملات میں کہیں شک نہ کرنے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ جب معراج سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، تاریخ کا واقعہ ہے، احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، پھر آسمان پہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں سدرۃ المنتہا اللہ سے گفتگو ہوئی، پھر واپس آیا، حضرت ابو بکر نے تصدیق کر دی۔ اب نبی کو جھٹلانے والے آ گئے کہ اب مزہ آئے گا۔ ایک شخص آیا، آ کے آگے بڑھا، کہنے لگا اے نبی بڑے دعوے کر رہے ہو کہ رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر سدرۃ المنتہا، حالانکہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر اگر اس وقت کی سواری کے مطابق کیا جائے تو 1 مہینہ ایک طرف لگتا ہے۔ 1 مہینہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے 1 مہینہ کم و پیش لگتا تھا ایک طرف کا، 1 مہینہ آنے کو۔ یہ 2-2.5 مہینے کا سفر تو چند گھنٹوں میں کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی سچ نہیں بول رہے، آزماتے ہیں۔ ایک اٹھا، اس نے کہا کہ اے نبی تو بیت المقدس میں کیا ہے بتا، بیت المقدس میں کتنے دروازے تھے اور کتنی کھڑکیاں تھی؟ کتنے دروازے تھے اور کتنی کھڑکیاں تھی؟ ایمان سے بتانا صہیب امین مسجد میں جمعہ پڑھنے آنے والوں، اللہ کے نبی وہاں دروازے کھڑکیاں گننے نہیں گئے تھے، وہاں تو انبیاء کی امامت کروانے کے لیے گئے تھے اور وہاں دیا نہیں گیا۔ اب سوال کر دیا، نبی کی ذات کا مسئلہ تھا، اگر یہ جھوٹ ہوا نبی پہ اعتبار نہیں کریں گے، کائنات کے رب
کی قسم ہے اللہ نے اسی وقت بیت اللہ کو نبی کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. یہ سوال کرتے جاتے تھے, نبی دیکھ کے بتاتے جاتے تھے, اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں ہیں. یہاں اللہ نے اپنے نبی کی بات کو جھوٹا ہونے دیا نہیں ہونے دیا. اور یاد رکھنا تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے وہ بالکل پورا ہوا. کبھی اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوئی. پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اس کے ذریعے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. 2 بڑی جماعتوں میں. تو بتائیں صلح کروائی کہ نہیں کروائی؟ کروائی کہ نہیں کروائی؟ اور کتنی بڑی صلح تھی. لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے لاشیں گرے, اور اس تسلسل کو روکنے کے لیے حضرت حسن نے صلح کر دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے 2 جماعتوں میں. اب ذرا غور کیجئے, جب اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پوری ہوتی ہے, میرا ایمان ہے جب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ جنتی ہے, تو بتائیں اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا کوئی نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کے ماننے سے اصحاب رسول کا, کسی کے نہ ماننے سے اصحاب رسول کا مقام کم ہو سکتا؟ بولے کم ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کوئی مانے یا نہ مانے, اصحاب رسول کے مقام کو کوئی کم کر سکتا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ تم میرے ساتھ ہوگے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے بارے میں کیا کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جنت میں میرے وزیر ہوں گے, آخرت میں میرے وزیر ہوں گے. اور فرمایا کہ لوگوں سن لو, یہاں بھی وزیر ہیں, حوض کوثر پہ یہ لوگ موجود ہوں گے, جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے, نبی سے جنت کی بشارتیں پانے والے. تو حضرات محترم پھر عقیدہ نوٹ کر کے لے جائیں کہ ہمارا یہ مسلک ہے, ہمارا یہ مذہب ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. ان کے درمیان جو بھی مسئلہ بنا وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں, اپنی زبانوں کو. کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا ہے, وگرنہ ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا. حضرات محترم دوسرا عقیدہ نوٹ کریں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کرتے ہو, ان سے یہ بھی غلطیاں ہوئیں, وہ بھی غلطیاں ہوئیں, ایسا بھی ہوا ویسا بھی ہوا. حضرات محترم ہمارا یہ بھی مذہب ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا کوئی بھی صحابی معصوم, بولو نبی کا کوئی صحابی بھی معصوم, بولو کوئی بھی صحابی معصوم, وہ انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے. ہر صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر صحابی سے غلطیاں ہوئی, نبی کے سامنے غلطیاں ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو درگزر کر دو, میں نے ان کے اوپر اپنی مغفرت اور رحمت کو لازم کر دیا ہے. یہ جنتی ہیں اور ان سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے مجھ سے درگزر کر کے ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ عقیدہ, اس عقیدے کو پلے باندھ لیں. اگر آپ کو کسی سٹیج سے, سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ بات سننے کو ملتی ہے, اس نے فلاں وقت میں یہ کیا, فلاں وقت میں یہ کیا, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ معصوم, ان سے گناہ ہوئے ہیں, لیکن ان گناہوں کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا ہے. اب ذرا غور کریں, 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی تھے حاتم بن بلتا, ذرا غور کرنا. جب مکہ پہ کاروائی کا یہ سلسلہ شروع ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا اور یہ سارا پلان خفیہ تھا کہ ہم نے مدینے پر حملہ, مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا ہے. اس وقت یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی. اس پلاننگ کو خفیہ رکھا گیا جنگی اصولوں کے مطابق. کیا رکھا گیا؟ بولے ذرا. خفیہ رکھا گیا, سکر رکھا گیا. یہ جنگی اصول ہوتے ہیں کہ دشمن تک کوئی خبر نہ پہنچے.
اب اس تمام تیاری کو خفیہ رکھا گا. اسی دوران اس صحابی نے ایک لیٹر لکھا مکے والوں کے نام. بات پہ غور کرنا. لیٹر لکھا کس کے نام؟ مکے والوں کے نام، کہ محمد الرسول اللہ اور اس کے صحابہ مکے پہ حملہ کرنے والے، لہذا تم تیار رہو. اب بتائیں یہ اس کو کیا نام دیں گے؟ صحابی رسول ہیں، تیاری مدینے میں ہو رہی ہے مکے پہ حملے کی، بات خفیہ رکھی گئی. اس صحابی نے وہ رکا ایک مکے میں بھیجا ان کو بتانے کے لیے کہ مدینے والے تم پہ حملہ کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اطلاع مکے کی طرف جا رہی ہے. اور لے کے کون جا رہا تھا؟ لے کے جانے والی ایک عیسائی خاتون تھی، اس کے پاس سواری تھی. اس کو یہ لیٹر دیا گیا کہ تم مدینہ سے مکہ کی طرف اس لیٹر کو پہنچاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ لیٹر لے کے وہاں سے چلتے گئے. رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ لیٹر پہنچ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو تیار کیا اور ان کے لیڈر حضرت علی کو بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 لوگوں کا قافلہ اس خاتون کے پیچھے گیا. ایک جگہ پہ جا کے وہ خاتون مل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تلاشی دو، ایک خط ہے تیرے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خط تیرے پاس ہے، وہ خط ہمیں چاہیے. یہ کہہ رہی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے تلاشی اس نے دی، لیکن خط نہیں ملا. لیکن حضرت علی تھا کہ نبی نے بات کہہ دی، جھوٹی ہو سکتی. علی نے تو اس وقت بھی اعتبار کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے دشمن کا پہرا تھا اور آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ آج تم نے سونا ہے، امانتے صبح لوگوں کو واپس کر کے پھر مدینے آنا ہے. رات ساری گزر گئی. صبح جب دیکھا علی کو، لوگوں نے پوچھا علی ڈر نہیں لگا؟ فرمایا ڈر کس بات کا، میرا یہ ایمان تھا. میرے نبی نے فرما دیا تھا علی صبح امانتے واپس کر کے آنا، میرا ایمان تھا. مدینہ برباد ہو سکتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، علی ضرور مدینے پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا. علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان تو جھوٹا نہیں، خط تیرے پاس ہے. اس کو دبکایا اور اس پہ زور دیا. پھر اس نے اپنے نیفے سے نکال کے وہ خط دیا. وہ خط لے کے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گیا. وہ خط پڑھا، اس خط کو بھیجنے والے اس آبی کو بھی سامنے لایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خط تو نے بھیجا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ تھی کہ مکے والوں کے ساتھ میرے کچھ معاملات تھے، وہاں میری پراپرٹی تھی، گھر تھا، تو میں تھوڑی سی ان کو فیور دے کے کہ میں ان کے کام آؤں اور میرا وہ مکے میں نقصان نہ کرے، میری پراپرٹی بن جائے، میرا بزنس بچ جائے. میں نے یہ فیور لینے کی کوشش کی. میں ان کو لیٹر بھیجوں گا، کہوں گا دیکھو میں نے یہ تیرا کام آپ کا کام کیا ہے تو لہذا میرے یہ کام تم کر دو. اسی نیت سے میں نے یہ کام کیا ہے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا. اب جرم کتنا بڑا ہے؟ جرم بولو، جرم چھوٹا نہیں ہے. کس نے کیا ہے؟ بولو کس نے کیا ہے؟ صحابی نے کیا ہے. عمر تیش میں آ گئے، اس کو بٹھایا گیا. عمر نہیں، ایسا نہ بولو. مایا آقا اتنی بڑی گستاخی اس نے ہمارے پاس بیٹھ کے یہ لیٹر بھیجا، یہ تو سراسر بددیانتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر جانے دو، یہ بدر میں شامل تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ ہے جملہ کہ عمر جانے دو، یہ بدری صحابی ہے. بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کو معاف کر دیا. اے عمر اگر پھر بھی غلطی ہو گئی ہے تو چھوڑ دو، اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا.
इतने बड़े जुर्म पे भी बदरी सहाबी को जन्नत से निकाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, उमर रुक जाओ। एक सहाबी ने शराब पी, बात गौर करना, एक सहाबी ने शराब पी, एक दफा नहीं 4 दफा शराब पी, हद नाफिज हुई, लोगों ने बुरा भला कहा, लानत की। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुक जाओ, अपनी जुबानों को रोक लो, ये बदरी सहाबी है, अगर गुनाह की ये हद लग गई है अल्लाह इसको जन्नत दे देगा। और मैं और आप कौन होते हैं असहाबे रसूल की गलतियों को हाईलाइट करने वाले? मेरा और आपका ईमान क्या इस बात की इजाजत देता है कि मैं सहाबे रसूल के बारे में कोई बात कहूं? एक शख्स ने आके कहा, पूछा, क्या अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला बेहतर हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर हैं? बात पे गौर करना, अमीर मुआविया बेहतर है या उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर है? उसने कहा तुम कैसी बात करते हो, अमीर मुआविया के घोड़े के नाक में डलने वाली खाक उमर बिन अब्दुल अजीज उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला सहाबे रसूल में से हैं और जन्नतियों में से हैं, अल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ने वाले और कातबे वही है, ये सहाबा का मकाम है। तो हजरात मोहतरम, ये जो वबा चली हुई है, हमारे कुलूब व अज़हान को परेशान किया जाता है। देखें जी, से साहबी ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। आज मैं आपको अकीदा दे के जा रहा हूं, वल्लाह अपनी जुबानों को सकूत में ले आए, मत हरकत दें किसी सहाबी रसूल पे। अब जरा गौर करें, एक और अंदाज से बताना चाहता हूं। यहां कोई अगर हदीस का तालिब इल्म है उसको ये बात जल्दी समझ आएगी, मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। जब ये रिवायत हम तक पहुंचती है, कोई भी हदीस, और उस पे हम सुनते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ है, ये रिवायत ज़ईफ है, ये मौजू है, ये हसन है, ये सही है, तो क्या कोई रिवायत भी गलत होती है, हदीस भी गलत होती है? बताएं जरा। हदीस गलत नहीं होती, असल में उसको बयान करने वालों के किरदार को देखा जाता है कि वो कैसे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात चली, वो सहाबा ने सुनी, सहाबा से ताबी ने सुनी, ताबी से ताबई ने सुनी, मुहद्दिसीन ने सुनी, इमाम ने सुनी, उसने अपनी किताब में दर्ज कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और इमाम और मुहद्दिस तक 5 वास्ते हैं। बात पे गौर करना जरा, कितने वास्ते हैं? 5 वास्ते हैं। इमाम बुखारी ने अपनी सही में अगर कोई हदीस दर्ज की, 5 लोगों के वास्ते तक वो हदीस पहुंची। इमाम बुखारी ने सबको बारी बारी परखा, सबको बारी बारी, इसकी जिंदगी कैसी थी, इसका हाफजा कैसा था, इसका करैक्टर कैसा था, इसका इल्म कैसा था, इसका हाफजा कैसा है, इसका उस्ताद कैसा है, इसका बैठना उठना कैसा है, इसका इलाका कैसा है, जिसके साथ इसने हदीस ली है उससे मिला भी या नहीं मिला, अपने उस्ताद से इसकी मुलाकात है या नहीं है। ये तकरीबन 72 के करीब उसूल बनते हैं। कितने उसूल बनते हैं? 72 के उसूल। उसको फिल्टर करके एक रावी को उससे गुजार के फिर उसके बारे में कमेंट्स किया जाता है कि ये सहाबी दुरुस्त है, जब ये बात कहे तो इसकी बात हम ले सकते हैं, ये आदिल है, ये क्या है। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ये सिलसिला चलता है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बात आती है सहाबी पे, जब बात आती है सहाबी पे, चाहे इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, निसाई हो, इब्ने माजा हो, दाऊद हो, इमाम मालिक हो, दीगर मुहद्दिसीन हो, काबा के रब की कसम है 10 रावी होंगे, 10 के 10 को फिल्टर करेंगे, लेकिन जब असहाबे रसूल पे बात आएगी उनकी जुबानें रुक जाएंगी, कलमें रुक जाएंगी और लिख देंगे अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदूलुन, नबी के सारे के सहारे सहाबा आदिल हैं, इनको परखने की जरूरत, इनको परखने की जरूरत, वहां कलमे रुक जाती है। तो ये है मकाम सहाबियत। अगर कोई शख्स, लोग सवाल करते हैं, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की जंग हुई हजरत अली रजी अल्लाह ताला से, हजरत आयशा, हजरत तलहा, जुबैर आपस में क्यों लड़े? बड़ा वावेला किया जाता है। हजरात मोहतरम, मैं इस मौकफ पे भी आपको यह कहूंगा कि बात को समझिए। सहाबा की ये लड़ाई आपस में बुग़्ज़ नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, वो इज्तिहादी मसला था। इज्तिहादी मसला क्या होता है?
بول لیں اجتہادی مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ابھی 9-10 محرم کا روزہ ہم رکھ رہے ہیں، بات پہ غور کرنا، ذرا آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے تھے، فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو آئندہ میں 9 محرم کا بھی روزہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی، اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگلے سال 9 کا رکھوں گا، کس کا رکھوں گا؟ انہوں نے کہا کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، 10 کا رکھنا۔ دوسرے نے سمجھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے، انہوں نے کہا 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے۔ تیسرے نے کہا نہیں، مخالفت ہے تو پھر 10-11 کی بھی رکھ سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے۔ کسی نے کہا نہیں 10 ہی ہے۔ اب یہ 4-5 مسئلے ایک حدیث پہ پیدا ہوئے، کس بات پہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گئے تھے کہ اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ ہر بندے نے جو سمجھا وہ بیان کر دیا، جو سمجھا۔ اس کو بولتے ہیں اجتہاد۔ اپنی سمجھ سے ان کو جو حدیث سمجھ آئی انہوں نے کہا 9 کا ہی رکھنا ہے، دوسرے کو سمجھ آئی نہیں مخالفت ہے 9-10 کا رکھیں گے، تیسرے نے کہا 11 کا بھی ملا سکتے ہیں۔ ان تینوں گروہ والوں نے اجتہاد کر کے فیصلہ کر لیا۔ اور مجھے بتائیں اگر ان میں سے کوئی شخص 9 کا روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، کیونکہ اس نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ اس نے جو سمجھا کہا کہ میں 9 کا رکھوں گا۔ جس نے 10 کا رکھا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے 9-10 کا رکھا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا وہ اجتہادی تھا۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں قاتلین عثمان سے ابھی بدلہ لو، حضرت علی المرتضی فرمایا کرتے تھے ابھی ذرا حکومت کو سٹیبل ہونے دو، بعد میں بدلہ لیں گے۔ یہی ایک پوائنٹ تھا اجتہادی۔ نہ امیر معاویہ رضی اللہ حضرت علی کے خلاف تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے۔ اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پہ رہا اس کو دوہرا ثواب مل گیا، جو حق کو نہ بھی پہنچا اللہ اس کو گنہگار کرے گا، اس کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اسی لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اجتہادی اختلاف تھا، لیکن یہ بات کنفرم ہے اس سارے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پہ تھے اور حضرت امیر معاویہ، لیکن اجتہاد تھا، اجتہاد میں گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، سم اپ کرتا ہوں۔ حضرات محترم، میری گفتگو کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ مقام صحابہ کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کتنے کلومیٹر کا وہ پہاڑ ہے جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وہ میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، اگر وہ پورے کا پورا سونے کا بن جائے، میں اور آپ اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا، اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 425 گرام سونا یا اس سے بھی زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو ہمارا احد پہاڑ بھی اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، اصحاب رسول کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس روح زمین پہ انبیاء کے بعد سب سے وہ معتبر جماعت ہے، لہذا یہ عقیدہ نوٹ کر کے لے جائیں۔ آج کے بعد کسی صحابی کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ بات لانی بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے تھے، بلکہ ان کے حق میں دعائیں کرنی ہے، ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے رسے قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔